فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سوالات کے باقاعدہ آغاز سے پہلے حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم کہ جس نے مجھ پر صبح 10 مرتبہ اور شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، بروز قیامت اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، کال سے ابتدا کرتے ہیں۔ کال سنائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزاد علی بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی حضرت، مجھے سوال کرنا تھا کہ اگر کوئی جوڑا ہے میاں بیوی کا اور ان کی عمر تقریباً 65-70 سال کے قریب ہے، اور اس عمر میں اگر وہ کسی بھی ناچاکی، گھریلو ناچاکی کی وجہ سے اگر وہ طلاق دے دیتے ہیں تو کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، دوسری کال۔ ویس علی جلوانی جڑا والا سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو موٹر سائیکل کی کمیٹی ہوتی ہے اس کو لکی کمیٹی بولتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ موٹر سائیکلوں کے کمیٹی پرچیاں ڈالی جاتی ہیں، ہر ماہ بعد پرچی نکالتے ہیں، تو اس میں سے جس کی موٹر سائیکل نکل آتی ہے پرچی سے تو اس کو موٹر سائیکل کی باقی قسطیں معاف ہو جاتی، تو جو اینڈ پہ رہ جاتا ہے اس کو مطلب کہ ساری قسطیں ادا کرنی پڑتی ہیں، اس کو مکمل قسطوں کے بعد موٹر سائیکل دی جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ موٹر سائیکل جو پہلی قسط پہ یا دوسری قسط پہ اس کو 1000 یا 15,100 کے عوض موٹر سائیکل دے دی جاتی ہے، یہ ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ اچھا، آپ کے سوالات کا جوابات دیتے ہیں۔ حضور، پہلا سوال شہزاد بھائی باب المدینہ سے پوچھ رہے ہیں کہ میاں بیوی اگر بہت زیادہ عمر کے ہو گیا، 70 سال جیسے انہوں نے مثال دی، اور اب اس عمر میں آ کر آپس میں ناچاکی ہو جائے اور کوئی طلاق دے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ اتنی پرانی شادی برقرار رہتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی کا جو درمیان نکاح قائم ہوتا ہے، یہ شریعت کے احکام کے مطابق ایک رشتہ ہے۔ جب تک نکاح قائم ہے وہ میاں بیوی ہیں، اور نکاح ہی کی وجہ سے وہ میاں بیوی کہلاتے ہیں، چاہے وہ 100 سال کے ہو جائیں یا اس سے زیادہ عمر کے ہو جائیں، تو ان کو میاں بیوی تبھی کہیں گے کہ جب ان کا آپس میں نکاح قائم ہوگا، اور نکاح کو ختم کرنے والی چیز ہے طلاق۔ تو جس طرح زیادہ لمبی عمر ہو جانے کی وجہ سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، نکاح برقرار رہتا ہے، تو جب نکاح کا رشتہ برقرار ہے تو طلاق والی صورت بھی موجود ہے۔ تو اب اس صورت میں چاہے میاں بیوی دونوں کی عمر یا کسی کی بھی عمر 60، 70 یا اس سے اوپر کی بھی ہو جائے، بھلے وہ 200 سال کے ہو جائیں، تب بھی اگر وہ طلاق دیں گے، ایک شوہر بیوی کو طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ طلاق کا تعلق ایج سے نہیں ہے، طلاق کا تعلق نکاح کے رشتے کے قائم ہونے کے ساتھ ہے۔ تو جب نکاح کا رشتہ قائم ہے تو اس رشتے کو ختم کیا جاتا ہے، ختم کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب طلاق بھی ہے، تو اگر طلاق دیں گے تو طلاق ہو جائے گی۔ یہ تصور کر لینا کہ یہ اتنا پکا رشتہ ہے، تو وہ پکا رشتہ بھی نکاح کی وجہ سے ہے اور طلاق بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہے۔ تو جس طرح
یوں سمجھیں کہ ایجاب و قبول سے نکاح قائم ہو جاتا ہے، تو اسی طرح طلاق کے الفاظ سے نکاح ختم بھی ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس میں ایج کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ حضور دوسرا سوال لکی کمیٹی کے حوالے سے، ہمارے سلسلہ احکام تجارت میں کثرت سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے، دارالفتہ میں بہت مرتبہ پوچھا گیا، لیکن یہ اس قدر عام ہو چکی ہے کہ ناظرین نئے نئے آتے رہتے ہیں تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ موٹر سائیکل کی کمیٹی ڈلتی ہے اور وہ کمیٹی نکلتی رہتی ہے، جس کی جتنی جلدی نکلے گی اس کے کم پیسے خرچ ہوں گے، اور جس کی آخر میں نکلے گی وہ ساری رقم اس کو ادا کرنی پڑتی ہے، تو اس کمیٹی کا حکم؟ یہ لکی کمیٹی جو ہمارے ہاں رائج ہے اس وقت، یہ ناجائز ہے۔ اس کے ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کے جائز یا ناجائز ہونے کو دیکھا جاتا ہے تو اس صورت کے اوپر غور کیا جاتا ہے کہ جو دو مسلمان آپس میں معاملہ کر رہے ہیں، شرعی اعتبار سے اس معاملے کی کیا حیثیت ہے۔ ٹھیک، اب یعنی کہ ایک شخص پیسے دے رہا ہے اور دوسرا اس کے بدلے میں کوئی چیز دے رہا ہے، تو پہلے تو اس کی شرعی حیثیت کو متعین کیا جاتا ہے کہ یہ ان کا لینا دینا کس حیثیت سے ہے۔ ٹھیک، تو اگر لکی کمیٹی والی جو صورتحال بیان کی ہے کہ آپ قسطیں جمع کروائیں، اگر آپ ہو سکتا ہے کہ پہلی قسط میں آپ کا جو ہے وہ موٹر سائیکل نکل ہے یا کار نکل ہے، اور اس کے بعد بقیہ قسطیں آپ کی معاف ہو گئیں، اور اگر آپ کا جو ہے وہ آخری جو ہے وہ قسط تک کوئی چیز نہیں نکلی تو پھر آخر میں سب کو موٹر سائیکل یا جو بھی چیز مقرر کی ہوئی ہوتی ہے وہ دے دی جاتی ہے۔ صحیح، تو اب یہ معاملہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص قسطیں ادا کر رہا ہے، دوسرے کو دے رہا ہے، اور دوسرا اس کے بدلے میں جو چیز دے رہا ہے، تو یہ شرعی طور پر کون سے عقد میں داخل ہے، یہ کون سا معاملہ ہے؟ ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو بولیں کہ یہ خرید و فروخت ہے، صحیح، یعنی کہ جس طرح عام بیچنا اور خریدنا ہوتا ہے، تو یہ وہ بیچنے اور خریدنے والی صورت نہیں ہے۔ صحیح، بظاہر پیسے دیے جا رہے ہیں ٹھیک اور اس کے بدلے میں چیز بھی مل رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن شرعی اعتبار سے یہ بیچنا خریدنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بیچنے اور خریدنے نہ ہونے کی وجہ بہت ساری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو قسطیں بھرنے والا ہوتا ہے وہ اس امید کے اوپر یا اس لالچ کے اوپر پیسہ دیتا ہے کہ اگر پہلی قسط کے اوپر موٹر سائیکل نکل گئی، فرض کیا پہلی قسط 4000 ہے، صحیح، پہلی قسط بھرنے کے اوپر موٹر سائیکل نکل گئی تو صرف 4000 دے کر موٹر سائیکل آ جائے گی، بقیہ معاف، بقیہ معاف ہو جائیں گے۔ صحیح، اور پھر یہ بھی صورت ہوتی ہے کہ اب جب اس امید کے اوپر کہ میرا پیسہ یا تو کسی کا پیسہ لے کر آ جائے گا ٹھیک ہے، یا دوسرے کا پیسہ میرا پیسہ لے کر چلا جائے گا، صحیح، اس میں ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ قسط شارٹ کر دی تو آپ کا سارا پیسہ ضائع ہو گیا۔ اچھا، تو یہ صورت کہ جب اس امید کے اوپر پیسہ لگایا جائے کہ یا تو میرا پیسہ دوسرے کا پیسہ لے آئے یا جو ہے وہ دوسرے کا پیسہ میرا پیسہ بھی لے جائے، صحیح، تو یہ ایک جوئے کی صورت ہے۔ ٹھیک، تو اس میں جوئے کی صورت بھی پائی جا رہی ہے۔ اگر اس کو ہم خرید و فروخت تصور کریں تو پھر خرید و فروخت کے جو احکام ہیں شرعی اعتبار سے وہ اس میں کافی سارے نہیں ہیں۔ صحیح، جیسے خرید و فروخت میں یہ ہوتا ہے کہ قیمت متعین ہوتی ہے ٹھیک ہے، کہ آپ جو چیز بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں تو اس کی قیمت کا تعین کیا جاتا ہے۔ اب موٹر سائیکل آپ کو دیں گے، کتنے میں دیں گے؟ ٹھیک، 4000 کے اوپر بھی نکل رہی ہے، 8000 کے اوپر بھی نکل رہی ہے، 12000 کے اوپر بھی نکل رہی ہے، تو اس اعتبار سے قیمت جو ہے وہ مجہول ہے، ٹھیک ہے، اور اگر سودے میں قیمت مجہول ہو جائے تو وہ بیع فاسد کہلاتی ہے، اچھا، جائز نہیں شرط، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ادھار کے بدلے میں ادھار ہے کہ جو کمیٹی دے رہا ہے یہ گویا کہ دکاندار کو ادھار دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پھر اس کے بدلے میں بعد میں موٹر سائیکل دے گا، ہاتھوں ہاتھ کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ صحیح، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادھار کے بدلے میں ادھار کی بیع کو منع فرمایا ہے۔ اچھا، اور اس میں اگر بیع بالفرض، اس کو بیع بھی تصور کر لیں، بیع سے مراد بیچنا اور خریدنا، سودا کرنا، ٹھیک ہے، اگر اس کو تصور کر لیں تو اس میں ایک جو ہے وہ فساد کی صورت، ناجائز کی صورت یہ بھی پائی جا رہی ہے کہ اگر آپ قسطیں نہیں دے سکے تو آپ کی رقم ضبط کر لی جائے گی۔ صحیح، تو جب سودے میں اس طرح کی ناجائز باتیں آ جائیں ٹھیک ہے، تو یہ ناجائز باتیں سودے کو بھی ناجائز کر دیتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ جو لکی کمیٹی والا معاملہ ہے یہ جوئے میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بیع تو اصلاً ہے ہی نہیں، اور اگر بیع تصور کر لیا جائے تو اس میں بیع کے فساد کی کافی صورتیں پائی جا رہی ہیں، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ صحیح، جزاک اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بظاہر
ایک خرید و فروخت کا معاملہ ہے، اس کو موٹر سائیکل چاہیے اور اس کو پیسے بھی دے رہا ہے اور اس کے بدلے میں چیز بھی مل رہی ہے، بظاہر تو عقل کے مطابق صحیح ہوگا اور کئی لوگوں کا فائدہ بھی ہوتا ہوگا، لیکن شرعاً یہ جائز نہیں۔ آپ نے سنا کہ جوا ہے، یعنی لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جوا وہ ہوتا ہے کہ جو جوے کے نام پر ہوتا ہے، کہ کسی جوے کے اڈے پر گئے اور وہ کھیلا تو وہ جوا، حالانکہ ایسا نہیں۔ جیسا کہ ہم نے اس جواب میں بھی سنا کہ آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں، اس میں بھی جوے کی صورت پائی جا رہی ہے، تو ہمیں اس لکی کمیٹی سے بھی بچنا چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی اس طرح کی جو معاملات یہ جو یعنی مختلف قسم کے جو صورتیں بنائی جاتی ہیں خرید و فروخت کے بازار میں، ان کو کرنے سے پہلے یا ہم خود کرتے ہیں یا اس میں ہم مبتلا ہونا چاہتے ہیں تو کسی عالم سے، کسی مفتی سے اس کے بارے میں ضرور رہنمائی لیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم اپنی طرف سے تو اپنا ایک مسئلہ حل کر رہے ہیں، ہمیں کوئی چیز خریدنی ہے لیکن بظاہر شرعی طور پر وہ ناجائز طریقے سے خریدیں یا ناجائز طریقے سے بیچیں، اور یہ ایسا کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ دکانوں پر لکھا ہوتا ہے ہول سیل اینڈ ریٹیل، یعنی ہول سیل پر بھی مال ہے اور ریٹیل پر بھی، لیکن جب بیچا جاتا ہے تو ایک ہی دام پر سب کو فروخت کیا جا رہا ہوتا ہے، تو ایسا کرنا کیسا؟ دیکھیں، یہ تو دکاندار کی چیز ہے، وہ جس بھی بھاؤ پر بیچے باہمی رضامندی کے ساتھ وہ بیچنا تو جائز ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جس نے لکھا ہوا ہے صحیح، تو اس میں بہت سارے لوگ اس لیے آتے ہیں کہ یہاں پہ ہول سیل کے اوپر بھی مال ملتا ہے، تو ہول سیل پر خریدنے کی وجہ سے سستا ملے گا، ٹھیک ہے، اور ریٹیل پر جو ہے وہ جس طرح عام طور پر خریداری ہو رہی ہوتی اسی طرح، تو وہ دکاندار بھی آتے ہوں گے کہ یہ ہول سیل کی شاپ ہے تو یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہمیں رعایت مل جائے گی اور آگے ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر وہ سب کو ایک ہی، یعنی کہ ایک چیز 20 روپے کی ہے ریٹیل میں، اب کوئی ہول سیل کے لیے آتا ہے تو اس کو بھی 20 دے رہا ہے، حالانکہ وہ اس اعتبار سے آیا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہول سیل کے اوپر بھی یہاں چیزیں دی جاتی ہیں، مراد یہ کہ 18 کی دے گا اور میں ریٹیل میں آگے اس کو 20 کی بیچوں گا، صحیح، لیکن اس کو بھی وہ 20 کی دے رہا ہے ٹھیک ہے، اور دوسروں کو 20 کی دے رہا ہے۔ یہ دینا تو جائز ہے، صحیح، یہ باہمی رضامندی سے ہو رہا ہے، لیکن اس طرح لکھ کر لوگوں کو دھوکہ دینا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ ایک دھوکے کی صورت ہے کہ لوگ آ رہے ہیں کہ جناب ہول سیل میں مجھے سستا ملے گا اور میں ریٹیل پر جو ہے جو عام مارکیٹ میں بیک رہا ہے اس کے اوپر بیچوں گا، لیکن وہ پھر ایک ہی سب کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے لینے والے کو بھی اذیت پہنچتی ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ جب اس نے ہول سیل کے اوپر بھی ریٹیل والے پرائس مجھ سے لینے ہیں تو پھر یہ لکھے ہوئے کا فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک دھوکے والی صورت ہے، اور اگر اس نیت سے لکھا ہے تو پھر تو یہ واقعی مسلمانوں کو دھوکہ دینا اور خیانت ہے، اس سے توبہ کرے اور جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق کرے تاکہ اس کی دکانداری بھی پھلے پھولے، ورنہ یہی کہا جائے گا کہ بھئی یہ دھوکے باز ہے، اوپر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے اور جب خریدنے جاؤ تو چیز اتنے کی دیتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ یوں بھی لیتے ہیں نا کہ دکان لے لی اور اس کے اوپر پہلے سے بورڈ لکھا ہوا ہے ہول سیل ریٹیل، تو وہ ان کو مٹانے کی فرصت نہیں ملتی ہے، تو وہ جیسا بورڈ لگا ہوا ہے تو ویسا ہی لگا ہوا ہے۔ تو اب اگر اس کی یہ نیت نہیں تھی اور بورڈ کے اوپر اس کی توجہ نہیں گئی ہے اور لوگ اس وجہ سے آ رہے ہیں تو اس میں اس کو دھوکے دینے والا بھی نہیں کہیں گے، لیکن دکانوں کے بورڈوں کے اوپر اور لکھائی کے اوپر اور یہ جو اشتہار چھاپے جاتے ہیں یہ بھی ایک مارکیٹنگ کا ایک ذریعہ ہے کہ اشتہار اس لیے چھاپا جاتا ہے، پرائس لکھے ہوتے ہیں 2999، ٹھیک ہے، تو اب وہ دیکھنے والا 2000 کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یار 2999 اور ایک جگہ لکھا ہوا ہے 3000 روپے، تو وہ 2 کے فگر کو دیکھ رہا ہے اور 3 کے فگر کو، اور یہ مارکیٹنگ کا ایک فن ہے کہ بھئی 2000 لکھ دو تو ایسے جو اچھوتی نظر میں دیکھیں گے بولیں گے کہ یار 3000 ہی دیتے ہیں، 1 روپیہ واپس بھی نہیں کرتے ہیں، حصول 3000 ہی کیے جاتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ اس طرح دھوکہ دہی نہیں کرنی چاہیے، معاملہ فیئر ہونا چاہیے، یعنی اپنے یہ جو اس طرح کے ہینڈ بل وغیرہ اس طرح کی چیزیں تقسیم کرتے ان کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے، بلکہ یہ بھی کسی عالم سے چیک کروا لیں تو بہتر ہے، ہاں کوئی جھوٹ کی صورت نہ ہو جائے، مسلمانوں کو دھوکہ دہی کی صورت نہ ہو جائے، جو ایڈورٹائز کے جو بھی ذرائع ہوتے ہیں، شاپرز ہوتے ہیں، ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے 50% سیل، 50% جو ہے وہ آپ کو کم دیا جائے گا، 80% جو ہے وہ 80% کے اوپر بیچا جائے گا، 20% آپ کا آف ہو جائے گا، اب اس میں قیمت بڑھا کر اسی قیمت کے اوپر، تو یہ ایک چلاکی، ہوشیاری یا مارکیٹنگ جو ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے۔ اگر مارکیٹنگ کے ایسے اصول کہ جس سے مسلمانوں کو دھوکہ ہوتا ہے اور وہ دھوکے کی وجہ سے پھنس جاتے ہیں،
تو یہ بھی جائز نہیں ہے. تو لہٰذا یہ معاملہ فیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اپنی دکانوں پر لکھی گئی تحریروں پر غور کرنا چاہیے. امیر اہل سنت کا ایک بیان بہت پہلے فرمایا تھا کہ دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے عموماً مثال تو یاد نہیں کہ آٹا چینی چاول دستیاب ہے، حالانکہ جب لینے جائیں تو آٹا نہیں ہوتا یا چینی نہیں ہوتی. تو امیر اہل سنت ترغیب ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نہ لکھا جائے دستیاب ہے، بلکہ یوں لکھا جائے کہ آٹا چینی چاول طلب فرمائیں. اب وہ ہوگا تو آپ کو دے دیا جائے گا، نہیں ہوگا تو اس طرح کے جملے جو جھوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوں یا جھوٹ ہوں، مفتی صاحب ارشاد فرمائیں گے تو ان سے پرہیز کیا جائے. تو جو بھی تحریر لکھیں ایڈورٹائز کے لیے اپنا دکان کا جو معاملہ ہو تو اس کو بھی اگر کسی عالم کو کسی مفتی کو دکھا دیں گے تو انشاءاللہ عزوجل یہ تحریر بھی درست ہو جائے گی اور آپ کے کاروبار میں بھی انشاءاللہ عزوجل برکت ہوگی. سوال یہی موجود اسلامی بھائیوں کا شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ برکاتہ. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ دکاندار کی فروخت کردہ چیز اور گاہک کی خرید کردہ چیز کو واپس لینے کے لیے کیا مدنی پھول ہوں گے؟ ارشاد فرمائیں. ٹھیک، جزاک اللہ. کہ دکاندار نے جو چیز فروخت کر دی اور اسی طرح گاہک واپس کرتا ہے تو اس کے حوالے سے ایک مدنی پھول ارشاد فرمائیں. یہ بھی ایک صورت ہے کہ چیز خرید کر گیا اور وہ واپس کرنا چاہتا ہے. تو اب واپس کرنے کے لیے ایک اصول تو یہ ہے کہ اگر اس چیز میں خریدتے وقت جس وقت خریدی تھی وہ چیز اس میں کوئی عیب تھا ٹھیک اور اس کو اس عیب کے بارے میں بتایا نہیں گیا، صحیح، یا یہ ثابت ہو جائے کہ یہ عیب واقعی جس وقت خریدا گیا تھا اسی وقت سے موجود تھا، اگرچہ دکاندار کو پتہ نہیں تھا لیکن چیز میں عیب موجود تھا، ٹھیک ہے، اور وہ عیب ایسا ہے کہ جو قیمت کو کم کر دیتا ہے، صحیح، تو اس صورت میں خریدنے والے کو شریعت نے ویسے ہی اختیار دیا ہے کہ وہ اس چیز کو واپس اگر کرنا چاہے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ عیب، خیار عیب اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی عیب کی وجہ سے اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ یہ چیز کو واپس کر لے اور اپنی جو ادا کردہ قیمت ہے اس کو واپس لے لے. بھلے لکھا ہوا ہو خریدی ہوئی چیز بھلے واپس لکھا ہوا ہو کہ خریدی ہوئی چیز واپس نہیں کی جائے گی، جب وہ چیز خریدنے آیا تھا، عیب والی چیز تو نہیں خریدنے آیا تھا نا، اور عیب بھی ایسا جو قیمت کو کم کر رہا ہے، صحیح، اور یہ بھی ثابت ہو کہ یہ اسی وقت عیب تھا جس وقت خریدا گیا. دکاندار کے پاس جی، اب اس کے پاس بھلے لکھا ہوا ہے یوں کہ بھئی خریدی ہوئی چیز یوں واپس نہیں کریں گے، یہ بھی ایک محاورہ لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی واپس کی جا سکتی ہے، بلکہ اگر وہ واپس کرنے آیا تو دکاندار کے اوپر لازم ہے کہ اس کو واپس کرے اور اس کی قیمت دے دے. ٹھیک ہے، اور ہاں اگر یہ جو خریدی ہوئی چیز واپس نہیں ہوگی، یہ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دکاندار عیب کی براعت کر دے یوں ٹھیک ہے، کہ یہ چیز ہے، یہ اس میں عیب ہے نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اگر آپ نے خریدنی ہے تو اتنے میں بیچ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اگر نہیں خریدنی تو آپ کی مرضی. پیچھے سے پیک آئی ہے بھائی آپ کے سامنے، آپ کو لینی ہے تو لے لیں. جی، اور میں واپس نہیں لوں گا. پھر ٹھیک ہے، اس صورت میں اگر برات کر دیتا ہے ٹھیک ہے، کہ بھئی یہ چیز آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے، اور پھر میں واپس نہیں لوں گا، ٹھیک ہے، اس صورت میں واپس نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر خریدنے والا چاہے کہ لازمی طور پر آپ واپس لیں صحیح، تو دکاندار کے اوپر لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں اگر دکاندار اپنی مرضی سے واپس لے کر اس کو قیمت دے دیتا ہے صحیح، تو یہ جائز ہے. ٹھیک ہے، تو ایک صورت تو یہ ہے کہ بعض اس صورت میں جو عیب پیدا ہو گیا پہلے سے پیدا تھا ٹھیک ہے، اور اب وہ ظاہر ہوا ہے، اس میں وقت کا بھی کوئی تعین نہیں ہے ٹھیک ہے، کہ بھئی وہ 2 دن بعد ظاہر ہوا، 4 دن بعد ظاہر ہوا، لیکن شرط یہ ہے کہ چیز اسی طرح رہے، ٹھیک ہے، چیز میں کوئی مالکانہ تصرف نہ کرے، ٹھیک کوئی زیادتی نہ کر دے. چیز اسی طرح رکھی تھی، 10 دن کے بعد اس کو پتہ چلا کہ اس میں تو یہ عیب ہے. فرض کہ کوئی چیز خرید کر گیا، چلانے والی تھی، اب اس کو فرصت ہی نہیں ملی، 1 مہینے بعد وہ چیز چلائی ٹھیک ہے، تو اب پتہ چلا کہ اس میں تو یہ عیب ہے. تو اب یہ نہیں کہے گا کہ آپ 1 مہینہ پہلے لے کر گئے تھے تو اب میں کیسے واپس کروں بھائی. ٹھیک ہے، نہیں، اگر اس نے کوئی مالکانہ اس کے اوپر تصرف نہیں کیا ہے اور وہ عیب پہلے سے موجود تھا، یہ بات ثابت ہو گئی، تو اب اس کے اوپر واجب ہے کہ اس چیز کو واپس کرے. ٹھیک ہے، اس صورت میں تو اس کے اوپر واجب ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ جس وقت چیز خریدی تھی گاہک بھی اس سے یعنی اس کا اقرار کر رہے کہ عیب کوئی نہیں ہے، صحیح، میں ویسے ہی واپس کرنے آ گیا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ دکاندار کی مرضی کے اوپر موقوف ہے، چاہے تو واپس کرے چاہے تو واپس نہ کرے. ٹھیک ہے، اب گاہک
دکاندار کو اس بات کے اوپر مجبور نہیں کر سکتا کہ جی آپ نے لینی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جو وجوہات بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایسی وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ میں نے لے لی تھی، مجھے بعد میں پسند نہیں ہے، ضرورت نہیں تھی، گھر والے یہ کہہ رہے تھے. اب اس میں دکاندار کو بھی جو ہے وہ تعاون اس اعتبار سے کرنا چاہیے کہ اگر اس کو پتہ ہے کہ میری چیز جو ہے وہ بک جائے گی اور لے لے گا، اور یہ کوئی ایسا بیچارہ عذر بیان کر رہا ہے، واقعی یہ ایسا عذر ہے، یہ اس سے لے بھی لوں گا تو مجھے کوئی گھاٹا نہیں ہے، یہ میری چیز بک جائے گی، میرے ہاتھ سے چلی جائے گی، اور اس کے پاس شاید ہو سکتا ہے کہ ویسے ضائع ہو جائے اور اس کے پیسے ضائع ہو جائیں گے. تو یہ بھی خیر خواہی کی نیت رکھنی چاہیے. اور لیکن یہ لازم نہیں ہے دکاندار کے اوپر. اب جو اس والی صورت میں جب عیب نہیں تھا تو اگر دکاندار واپس لے لے تو اس کی مہربانی، شکریہ، اور اگر نہ لے تو اس کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے. لیکن یہاں ایک پہلو یہ والا کہ اس صورت میں دکاندار کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے 10 کی لی تھی نا، چلو ہم 8 کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو واپس کریں، 2 روپے نہیں دیں گے. یہ ناجائز ہے. اچھا، یہ ناجائز ہے. یہ ناجائز ہے. اچھا، اگر خریدنے والا یہ بولے کہ یہ عیب والی چیز تھی، یہ عیب والی چیز تھی، لہٰذا جو ہے وہ اس کی قیمت جو ہے وہ اب یوں کم کر دے، میں آپ کو اتنے دوں گا، 10 روپے دینے تھے میں اب آپ کو 8 دوں گا، یہ بھی جائز نہیں ہے. یا تو اس چیز کو پوری قیمت کے ساتھ خرید لے یا پھر پوری قیمت کے ساتھ واپس کر دے، نقصان کے بدلے میں پیسے کم نہیں ہوں گے. یوں جائز نہیں ہے. تو اس میں اس پہلو کی جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے. اگر کوئی عیب نہیں تھا، دکاندار پابند نہیں ہے، اب دکاندار کا پیسے کم کروانا یہ بھی جائز نہیں ہے. کہ اب اس کو پتہ ہے کہ یہ اسی صورت میں واپس کرنی ہے، اس نے رکھنی نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو 8 روپے ملیں گے، آپ کو 10 روپے کی بجائے 5 روپے ملیں گے. تو اب وہ بندہ سوچتا ہے کہ یار میری تو کام آنی نہیں ہے، پڑے ویسے ہی جو ہے نا خراب ہو جائے گی، تو چلو 5 روپے تو مل جائیں گے. تو اسی طرح بعض مشروط کرتے ہیں کہ چلو یہ چیز واپس کرتے، آپ اس کے بدلے میں فلاں چیز خرید لیں. تو یہ بھی اس طرح مشروط کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ اس کو مجبور کرنا ہے کہ یہ نہیں ہے. تو اگر اس کے آپ جو ہے واپس کر رہے ہیں تو پوری قیمت کے ساتھ واپس کریں. ہاں، اگر وہ اپنی رضامندی سے کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ واپس کر لیں، اور اگر مجھے ضرورت ہوئی تو میں آپ کی دکان سے جو ہے وہ دوسری خریداری کر سکتا ہوں یا کر لوں گا، تو اس کی رضامندی کے ساتھ یہ معاملہ درست ہو جائے گا، لیکن اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا اس بات کو. جزاک اللہ. ایک اور سوال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد افتخار اتاری، باب المدینہ کراچی. خرید و فروخت کرتے وقت بھاؤ کم کروانا سنت ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ. افتخار بھائی نے سوال کیا کہ خرید و فروخت کرتے وقت بھاؤ کم کروانا سنت ہے کہ نہیں. لوگوں کو جو معلوم ہے کہ یہ سنت ہے، تو وضاحت فرما دیں اس کے بارے میں. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فتاوی رضوی میں سوال کیا گیا کہ بیچتے خریدتے وقت حجت کرنا، یعنی کہ بھاؤ کم زیادہ کرنے کے لیے بحث و تکرار کرنا، ٹھیک ہے، بارگیننگ جسے بولتے ہیں، صحیح، یہ کرنا کیسا؟ تو آپ نے فرمایا بہتر بلکہ مسنون ہے، یعنی سنت ہے، یعنی اچھا کام ہے، یہ اچھا ہے بلکہ سنت ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے یہ فرمایا ہے کہ حج کے لیے جو خریداری کرے اس میں ایسا نہ کرے، بلکہ حج کا سامان خریدتے وقت یا حج کی خریداری کرتے وقت وہ جو بولے اس کو ادا کر دے. اچھا، وہ پھر دے دیں. جی، اس کو ادا کر دے. لیکن اس میں بھی ایک پہلو دوسرا دکانداروں کا ہوتا ہے کہ اب تو کم نہیں کہ کروائیں گے. اب جو ہے وہ اس کو بول دیتے ہیں کہ بھئی آپ احرام لے رہے ہیں، آپ نے کم نہیں کروانا ہے، ٹھیک ہے، آپ اور تو ریٹ حج بھی پہ زیادہ جا کر رہے دیا. ہیں، اور ریٹ بھی زیادہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ اس طرح کی ترغیبیں دلاتے ہیں. لیکن یہ کوئی اس کے اوپر فرض بھی نہیں ہے. صحیح ہے. ایک بہتر طریقہ ہے، یعنی اچھی بات ہے کہ حج کے لیے جا رہا ہے تو دل کھلا کر کے جائے، دل تنگ کر کے نہ جائے. یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حج کی خریداری کر رہا ہے تو اب اگر کم کروانے کے اوپر اصرار کر رہا ہے تو دل میں ایک وہ آتی ہے کہ جناب وہ اس لیے اس کے دل میں ہو سکتا ہے یہ پہلو ہوتا ہے کہ یار اتنے میرے اخراجات ہو رہے ہیں حج کے اوپر، یار ایک تو حج پر جا رہا ہوں اوپر سے اتنے اخراجات ہو رہے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ اس میں بہتر یہ ہے کہ کم نہ کرے. بقیہ جو معاملات ہیں اس میں خریداری کرتے وقت بحث و تکرار کرنا اور ریٹ کم زیادہ کرانا یہ سنت ہے. ٹھیک. حضور، یہ دکانداروں کے حوالے سے کہ یہ ان کو پتہ ہے کہ گاہک کم کروائے گا،
تو یہ مقررہ ان بازاری ریٹ سے کچھ اوپر بیان کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ان کی چیز ہے، ٹھیک ہے، ان کو تو شرعاً اس بات کے اوپر مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ جی آپ 10 روپے ہی بولیں، ٹھیک، 10 روپے کی مل رہی ہے تو آپ 10 روپے میرے ہی ڈبے بولیں۔ پہ لکھا ہوا ہے کچھ بھی ہے، جی، جتنے مرضی کی بیچیں، یہ 12 کی بھی بول سکتے ہیں، 15 کی بھی بول سکتے ہیں، ان کی ملکیت میں چیز ہے ٹھیک ہے، تو یہ اس کا زیادہ بیان کر کے، اور عموماً زیادہ ہی بیان کرتے ٹھیک ہیں، ہے۔ ان کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس نے ضرور بولنا ہے کہ کچھ کم کریں ہی کریں، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ بھی زیادہ اس اعتبار سے بولتے ہیں کہ چلو یہ 5-10 روپے کم کر کے تھوڑا احسان بھی کر دیں گے، دکانداری بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے، اور نفع بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بتانے میں، زیادہ ریٹ بتانے میں تو خیر کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کر سکتے ہیں، ان کی ملکیت کی چیز ہے، اس کا باہمی رضامندی سے جتنا بھی چاہتا ہے کر لے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ایک اور سوال شامل کرتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر رضا اتاری۔ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ اگر کسی اجیر کو ہم فارغ کرنا چاہیں تو ہمیں شرعی طور سے اس کو کتنے ٹائم پہلے اطلاع دی جائے تاکہ اس کی بھی دل آزاری بھی نہ ہو اور بآسانی وہ خوشی چلا جائے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناصر بھائی نے سوال کیا کہ کسی اجیر یعنی امپلائی جو ہوتے ہیں کام کرنے والے، ان کو فارغ کرنا ہو تو کتنا عرصہ پہلے اس کو بتا دینا چاہیے، یا پھر اسی طرح اس نے اگر چھوڑنا ہو تو اس کو کتنا عرصہ پہلے دکاندار کو بتانا چاہیے کہ میں جا رہا ہوں؟ اس میں یہ دیکھیے کہ عموماً تو کانٹریکٹ ہوتے ہیں یا عرف کے اوپر ہوتا ہے کہ ان کا جو ملازمت ہوتی ہے، جو مدت ہوتی ہے کہ بھئی آپ کو 1 سال کے لیے رکھا۔ ٹھیک ہے، بڑی بڑی کمپنیوں میں تو کانٹریکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور چھوٹی چھوٹی دکانوں کے اوپر جو ہے وہ 1 ہفتے کے لیے بھی رکھا جاتا ہے، 1 مہینے کے لیے بھی رکھا جاتا ہے، مخصوص ایام کے لیے بھی مخصوص ایام کے لیے بھی رکھا جاتا ہے۔ تو اب اگر رکھتے وقت کوئی مدت طے کی ہے، اور مدت طے کرنا ضروری بھی ہے، اچھا، رکھتے وقت مدت طے کی ہے، یا وہ مدت یوں طے کہ خود طے ہے یا معروف ہے ٹھیک ہے، کہ بھئی 1 مہینے کے لیے اجارہ ہوتا ہے، صحیح، تو اب جو نکالنا ہے یعنی کہ ملازم کو فارغ کرنا ہے ملازمت سے، تو اگر دوران اجارہ یعنی کہ 1 سال کے لیے رکھا تھا، اب 5-6 مہینے بعد اس کا خواہ مخواہ موڈ ہو گیا کہ مجھے اس کو نہیں رکھنا، ٹھیک ہے، کام وہ ٹھیک کر رہا ہے، کام وہ ٹھیک کر رہا ہے، شرعاً کوئی خرابی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس اس کو کسی بات کے اوپر آ گیا غصہ، یا اس کا کاروبار کم ہو گیا، نہیں، اس میں وہی والی صورت ہے کہ اگر 1 سال کا کانٹریکٹ ہے ٹھیک ہے، تو اب اس کو فارغ کرنا ہے، تو اس کو ایسے فارغ نہیں کیا جا سکتا، صحیح، کانٹریکٹ ختم کرنا ہے تو باہمی رضامندی سے ختم کرنا دونوں، ہوگا، دونوں، یعنی اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اب جیسے ملازم ہوتا ہے تو وہ اس چکر میں ہوتا ہے کہ کہیں سے زیادہ پیسے ملیں تو یہاں سے اڑ جائے ٹھیک ہے، کسی دوسری دکان کے اوپر، تو یہ مالک کو نقصان ہوتا ہے۔ صحیح، تو شریعت نے یہ رکھا ہے کہ اگر دوران اجارہ کوئی شرعی عذر نہیں پایا جا رہا اور ملازم کی جو ہے وہ ملازمت ختم کرنی ہے، تو مالک کو شرعاً اختیار نہیں ہے ٹھیک ہے، کہ وہ ایسے ہی کسی کو کھڑے کھڑے بولے کہ بس آپ نے کل سے نہیں آنا، صحیح، حالانکہ اس کی مدت ابھی باقی ہے، ٹھیک ہے، اس کی مدت باقی ہے، تو اس کو یہ اختیار نہیں ہے، اگرچہ کہ ہمارے یہاں اس کا لحاظ نہیں ہوتا، مالک صاحب کے موڈ کے اوپر ہوتا ہے، تو بس وہ یہ بول دیا کہ بھئی میں نے آپ کو بول دیا کل نہیں آنا تو بس نہیں آنا، ٹھیک ہے، میری دکان ہے، شرعاً ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دوران اجارہ ملازم کو فارغ کرنا ہے تو باہمی رضامندی سے اجارہ فسخ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر ایسی شرعی خرابی پائی گئی کہ ملازم نے خیانت کی ہے، ٹھیک ہے، نقصان پہنچا رہا ہے اور اس کا ثبوت ہو گیا، یہ شرائط سے ہٹ کر اس نے کچھ کیا، جی شرائط سے ہٹ کر کوئی ایسی غلط کام کیا اور اس کا ثبوت بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، صرف وہم کی بنیاد کے اوپر نہیں صحیح، کہ جی میں نے اس کو 2 لاکھ روپے دیے تھے، اب دکان میں 1.5 لاکھ کا جو ہے وہ مال بچ گیا تو 50,000 کا کہاں گیا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اسے حساب کتاب لے ٹھیک ہے، کہ آپ کو میں نے رکھا تھا اتنا مال تھا، اس کا حساب کتاب دو۔ اب اگر حساب کتاب لیتے وقت یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس نے خیانت کی ہے، اور اب اس صورت میں یہ اس کی رضامندی کے بغیر بھی اس کا اجارہ ختم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ خیانت وغیرہ یا اس طرح کی شرعی عذر کا ثبوت ہو جائے، شرعی ثبوت ہو یہ جائے۔ خود فیصلہ کر لیں یا کسی مفتی کے پاس جائیں؟ دیکھیں اگر وہ اقرار کر رہا ہے کہ ہاں مجھ سے ایسا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں
تو خود بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے کس وجہ سے نکال رہے ہو آپ, صحیح, میرا عذر ثابت کرو, ٹھیک ہے. تو پھر عموماً دکاندار جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ مال کی حرص یا اس طرح کے بعض ہوتے ہیں منہ پر ٹھیک ہے. کہ بھئی یہ جانے کی, مجھے دارالفتہ جانے کی کیا ضرورت ہے, کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے, مفتی صاحب کی دکان ہے یا میری دکان ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ملازم کو یوں چپ کرا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, حالانکہ اس کا شرعی حد حالانکہ تک اس ہے کا وہ. کوئی شرعی عذر نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں ملازم اگر یہ بولتا ہے کہ بھئی آپ شرعی عذر ثابت کریں, ٹھیک ہے. تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ کسی مفتی کے پاس ہی آنا پڑے گا کہ بھئی شرعی عذر ہے یا نہیں ہے. تو صحیح. یہ تو تھی دوران اجارہ, مدت جاری ہے ابھی اور اس میں اجارہ ختم کر دینا. صحیح. اگر شرعی عذر پایا گیا تو اس کو اختیار ہے جب چاہے. ثبوت کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی شرعی عذر نہیں پایا جا رہا تو باہمی رضامندی سے ہوگا. ٹھیک ہے. نہ وہ بھی پابند ہے ٹھیک کہ ہے. چھوڑ کر نہیں جا سکتا, اور یہ بھی پابند ہے کہ اس کو چھٹی نہیں کرا سکتا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. 1 سال کا تھا, 1 ماہ کا تھا, اب آگے اس نے اس کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا, صحیح. یہ اس کی مرضی کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. یہ سال ختم ہونے کے اوپر اس کو کہتا ہے کہ آپ تشریف لے جائیں, ٹھیک ہے. میں آپ کو نہیں رکھ سکتا ہوں. تو اب وہ ملازم اس بات کا پوچھنے کا پابند نہیں ہے کہ آپ مجھے کیوں نہیں رکھ رہے, ٹھیک ہے. اور مالک اس بات کا بتانے کا پابند نہیں کہ میں کیوں نہیں رکھ رہا. صحیح. یعنی کہ کانٹریکٹ ختم ہو گیا, نہ یہ پابند ہے نہ وہ پابند ہے, ٹھیک ہے. دونوں اپنی اپنی مرضی کے اوپر ہے. لیکن اس صورت یا مہینہ تھا ختم ہو گیا, ماہ بماہ اجارہ تھا, ہفتے کا اجارہ تھا, یومیہ اجارہ تھا, ٹھیک ہے. آج دن ختم, اس نے بولا کل آپ نے نہیں آنا, صحیح. تو ٹھیک ہے, اس کی مرضی ہے رکھے یا نہ رکھے. ٹھیک ہے. اس صورت میں اس کو اختیار ہے. لیکن ان صورتوں میں بھی اخلاقی طور پر پہلے سے بتا دینا چاہیے. مہنگائی کا دور ہے, اخراجات اتنے ہیں, ٹھیک ہے. ایک بندے کو ایک سہارا ہوتا ہے کہ میری جاب لگی ہوئی ہے. صحیح ہے. اب جناب اس کے لیے خفیہ تدبیر یہ ہوئی کہ جناب اس کو فارغ کیا جا رہا ہے, لیکن اس کو بتایا نہیں جا وہ رہا. پتہ چلے گا جب آئے گا. جب آئے گا تو اس کو بولیں گے کہ بھائی میں تو اب نہیں کر رہا آپ سے. ٹھیک تو ہے. یہ صحیح نہیں ہے. اس اعتبار سے یعنی شرعی اعتبار سے صحیح نہیں ہے, یہ نہیں کہوں گا, اخلاق کی اعتبار سے صحیح نہیں ہے کہ یہ مسلمان کے لیے اذیت کا باعث ہے. اس اعتبار سے کہ اگر یہ اس کو پہلے بتاتا صحیح. تو یہ اپنی کسی جاب وغیرہ کا انتظام کرتا, ٹھیک ہے. ڈھونڈتا, کسی سے بات چیت کرتا. اب نوکریاں ملنا مشکل ہے آج کل کے ٹھیک دور ہے. میں. اب اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھی شاید ہو سکتا ہے کہ مہینوں لگ جائیں. صحیح. اب یہ بیچارہ جو اس کو نوکری نہیں ملی ہے اور گھر پہ فاقے ہیں, تو یہ اس کے لیے ایک ایذا کا باعث ہے. تو اخلاقی اعتبار سے پھر یوں کیا جاتا ہے کہ آپ اگر جانا چاہیں گے تو آپ پہلے بتا کر چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. اور اگر ہم آپ کو نہیں رکھنا چاہیں گے تو ہم آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن یہ اصول مدت کے درمیان میں لاگو نہیں ہوگا ٹھیک ہے. کہ بھئی میں نے تو آپ کو پہلے بتا دیا تھا نا کہ 1 سال کا کنٹریکٹ کر دیا, اور میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ آپ کو 2 مہینے بتا دوں گا. صحیح. تو یہ اصول مدت کے دوران نہیں نافذ ہوگا. یہ اصول جو ہے وہ مدت ختم ہونے کے ٹھیک ہے. بعد کے لیے ہے ہم آئندہ آپ کو نہیں کہ رکھیں. آئندہ آپ اپنا انتظام کر لیں, ٹھیک ہم ہے. آپ کو نہیں رکھیں گے. اس میں جو ہے وہ کثیر لوگ مبتلا ہیں, صحیح. اور جن کا اپنے کاروبار ہیں, فیکٹریاں ہیں, کمپنیاں ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا کب موڈ خراب ہو جائے اور اس بیچارے ملازم کی شامت آ جائے. اور اس میں جہاں مالکان کا ہے وہاں پہ ملازموں کا بھی بڑا عمل دخل ہے. بالخصوص جو کاریگر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کاریگر حضرات کے ملازم جو ہوتے ہیں, تو ایک آدمی ہے, ایک مالک ہے, اس نے اپنی پوری پونجی, پوری جمع پونجی اس دکان کے اوپر لگائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے روزگار کا سارا یہی ہے, اور گویا کہ اس نے اپنی دکان اپنے ملازم کے حوالے کر دی ہے, اس کے اوپر اعتماد کیا ہے. لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ملازم کو کوئی پرواہ نہیں ہے. صحیح. وہ نہ تو کوئی حساب کتاب کا کوئی ٹھکانہ رکھتا ہے, نہ جو ہے وہ اس کو چیزوں کا کوئی خیال ہے. آج کل تو جیسے موبائل کی وبا ہے, اور موبائل کے اوپر نہ جانے کیا کیا ذرائع ہیں کہ جناب مالک بھی جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو ہوش نہیں ہوتا ہے. صحیح. اس کو اس اعتبار سے احساس ہوتا ہے کہ اس کی اپنی دکان ہے کہ مجھے کچھ بیچنا ہے, لیکن ملازم کو شاید یہ احساس نہیں ہوتا ہے, بس وہ لگا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر طرح طرح کے بہانے کرتا ہے. تو اس اعتبار سے جب وہ مالک کو اس اعتبار سے اطمینان نہیں دلائیں گے کہ آپ نے لاکھوں روپے کی چیز جو ہمارے حوالے کی ہوئی ہے, ہم آپ کی اس چیز کی پوری حفاظت کرنے والے ہیں, اس کو اپنی چیز ہی سمجھتے ہیں, اور اسی سے ہمارا روزگار کا ذریعہ بھی وابستہ ہے. جب تک ملازم کے اندر یہ سوچ پیدا نہیں ہوگی
تو پھر مالکان بھی ملازمین کے ساتھ یہی سلوک کرتے رہیں گے. اور اسی طرح ایسے مالکان کہ جو اس طرح کا ظلم و ستم کرتے ہیں تو پھر ان کا کاروبار کیسے ترقی کرے گا, کیسے پھلیں گے پھولیں گے, کہ بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو دوران مدت ایسے ہی کھڑے کھڑے فارغ کر دیا اور اس کے لیے جو ہے وہ مشکلات کا دروازہ ایک طرح کا کھول دیا. تو دونوں کو سوچنا چاہیے, یہ دونوں کا آپس میں معاملہ ہے. تو جب دو مسلمانوں کا آپس میں معاملہ ہو تو نیک نیتی کے ساتھ ہونا چاہیے. اس کی اتنی اہمیت ہے کہ تجارت کے بارے میں, شراکت کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, اس کا مفہوم ہے کہ جب دو بندے شراکت کرتے ہیں تو تیسرا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے شامل حال ہوتی ہے. تو جب تک وہ دونوں ساتھ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے شامل حال ہوتی ہے, اور جب ان میں سے کوئی خیانت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس سے اٹھ جاتی ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ دو مسلمان ملے آپس میں اور ایک اعتماد کی, جب ایک دوسرے کے ساتھ مخلص رہیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرتے رہیں گے, خیانت کسی کے ذہن میں نہیں ہوگی, تو کاروبار بھی ترقی کرے گا, اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی شامل حال ہوگی. اور جب دونوں کے دل جو ہے وہ کھوٹے ہوں, جب دونوں کی نیتوں میں فساد ہو, تو پھر یہی ہوتا ہے کہ اگر دونوں نے جو ہے وہ لاکھوں روپے لگائے ہوئے ہوں, کاروبار کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے, لاکھوں کے لاکھوں تباہ ہو جاتے ہیں. اور یہی حال مالکان اور ملازمان کا بھی دیکھ لیں آپ. اگر مالک کے دل میں کھوٹ ہے, فساد ہے, اور اسی طرح اگر ملازم کے دل میں فساد اور کھوٹ ہے, تو وہ دکان کبھی پھیلتی پھولتی نہیں ہے. تو لہٰذا دونوں کو اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے, اور شریعت نے دونوں کے بارے میں جو احکام بیان کیے ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے. یہ جو ہمارے تاجر اسلامی بھائی آج تشریف لائے ہیں, امیر اہل سنت نے ان کو دعوت دی ہے, تو اس دعوت دینے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے وہ نیکی کی طرف ہے, بھلائی کی طرف ہیں, اور کچھ وقت جو ہے وہ تجارت سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں گزاریں. تو ظاہر ہے کہ جو 26 گھنٹے ایک اصطلاح میں, ہماری اصطلاح میں, جو 26 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے گھر میں رہے گا, اس بیٹھنے کا کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا, اور کچھ نہ کچھ تو خوف خدا پیدا ہوگا. اور پھر یہ بھی ہوگا کہ جب اس طرح کا نیک خصلت مالک ہوتا ہے تو تھوڑا اس کو ایک شرم و حیا بھی ہوتی ہے کہ یار میں ادھر سے نماز پڑھ کر آ رہا ہوں اور اپنے ملازموں کے ساتھ یہ کرتا ہوں, تو یہ تصور کیا کریں گے. اور اسی طریقے سے اگر ملازم بھی نیک اور صالح ہوگا تو مالک کو جو ہے وہ اس کے اوپر اعتماد رہتا ہے. تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ یہ نیکی اور پاکیزگی کی طرف ہیں, ان کے کاروبار میں ترقی ہو, یہ شرعی مسائل جانیں. تو یہ امیر اہل سنت کا گویا کہ ان کے اوپر احسان ہے اس اعتبار سے کہ انہوں نے ترغیب دلائی. اور میں یہ عرض کروں گا کہ الحمدللہ ان کا بھی ایک بہت بڑا دل ہے کہ پورا دن کاروبار بند کر کے بیٹھنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلاں ساری دکانیں بند ہیں, یہاں تک کہ جن کو کھانا اور چائے ملتی ہے وہ بھی نہیں مل سکتی, چائے والے بھی جو ہے وہ پریشان تھے. لیکن ان لوگوں کا بھی جنہوں نے لبیک کہا, صرف یہ نہیں کہ اپنا کاروبار بند کر کے بیٹھے ہیں, بلکہ ملازموں کی تنخواہیں پلس ہیں اس کے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ امیر اہل سنت کو بھی جزائے خیر دے, اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے, اور جس نیت اور ارادے سے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس نیت اور ارادے کو پورا فرمائے. دیگر دکاندار بھی آ سکتے ہیں, یہ بالکل آنا چاہیے. اور ابھی تو یعنی کہ مجلس کا یہ ارادہ ہے کہ ان کو تجارت وغیرہ کے مسائل تاکہ جو اس سے متعلقہ ہے وہ بتایا جائے. تو دیگر کو بھی دعوت ہے, اور امیر علیہ سنت نے تو یہ فرمایا تھا کہ یہ صرف یہاں کے لیے نہیں ہے, یہ اذن عام ہے. یہ پوری دنیا بھر کے تاجر حضرات اس دن کو جو ہے وہ یہاں پہ جوائن کر سکتے ہیں, آ سکتے ہیں ان کے ساتھ. اصلاح تجارت, جی اصلاح کے لیے, تجارت کی اصلاح کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے, اپنی اصلاح تجارت کے کی اصلاح کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اعمال کو اور ہمارے جو ارادے ہیں ان کو درست فرما دے. اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ.
تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔